بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہوئے آپ حضرات خاموشی کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور شیخ کے درس کو ملاحظہ فرمائیں، ان سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج اس مجلس میں جو کچھ ہمیں کہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات سے ہم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو اگر خسارے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو چار چیزیں کی پابند بنانا پڑے گا، چار چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم خسارے سے بچائیں، کامیاب اور نجات و فلاح ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چار شرطیں رکھی۔ نمبر ایک، الا الذین آمنوا، ایمان، توحید خالص۔ نمبر دو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کی پابندی کرنا۔ نمبر تین، انسان کو بھلائی کا حکم دینا، تواصوا بالحق، ہر ایک کو حق کی دعوت اور تاکید کرنا۔ نمبر تین، والصبر، خود صبر کرے اور غیروں کو صبر کی تلقین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران دونوں صورتیں کرے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ نبی علیہ السلام سے بڑی تاکید کی، اقرؤوا الضعرابین، اے لوگوں ان دونوں صورتوں کے دونوں گلدستے ہیں، ان کے پڑھنے، تلاوت، ان کے سیکھنے سکھانے کا خاص اہتمام کرو۔ ان دونوں صورتوں میں بڑے اسلامی احکام اور آداب بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے
سورہ آل عمران کے اندر سارے احکام اور آداب بیان کر دینے کے بعد خصوصی طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح اور نجات نصیب ہو تو 4 اعمال کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو فلاح اور نجات ملے تو ایمان والو صبر کرو، صبر کی لوگوں کو دعوت دیتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، نمبر 3 آپس میں جڑے رہو، آپس میں جڑے رہو، اللہ کے گھر سے جڑے رہو، نیک لوگوں سے جڑے رہو، رابطہ ہونا۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی۔ دوستو، فلاح اور کامیابی ان اعمال میں ہے جس میں 4 میں ایک ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ہمارے واجبات میں سے حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق واجب، یہ واجبات ہیں۔ حق المسلم علی المسلم، علی یہ آتا ہے وجوب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ حق المسلم علی المسلم 6، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حق واجب فرض ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر واجب ہے، اب اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کیا گنہگار ہو گے، کیونکہ میں نے واجب کو ترک کیا۔ جن میں سے سب سے پہلے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، سامنے سے اگر کوئی مسلمان آ رہا ہے تو آپ کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی فرض ہے تو کیا کریں؟ سلام کریں۔ لیکن سب سے اچھا ہوئے خیرکم من بدأ بالسلام، خیرکم من بدأ بالسلام، تم دونوں مسلمانوں میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے۔ اگر اس نے ادانی کی اور آپ نے بھی، ہمیشہ ہم سلام کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، وہ کبھی ہم سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا، آپ یہ سوچ کر کے چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ نے ایک واجب کو ترک کر دیا۔ سلام کرنا بھی واجب اور جواب دینا بھی واجب، لیکن سلام کتنی ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک دن مجلس میں، بھری مجلس ہے، ایک نوجوان آیا، کہتا السلام علیکم، اللہ سبحانہ ورحمۃ وعلیکم السلام عشرہ۔ پھر تھوڑی دیر میں دوسرا آیا، کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ سے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20۔ پھر تیسرا آیا اور ذرا تیز تھا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30۔ سارے صحابہ خاموش اور ہر ایک سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے نے کہا السلام علیکم تو آپ نے جواب دیا، فرمایا عشرہ۔ دوسرے نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے بھی سلام کیا، لیکن آپ فرمایا 20 یعنی 20۔
تیسرا جب آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے وعلیکم السلام، پھر فرمایا ثلاثون، اللہ سے روزانہ وعلیکم السلام کہہ کے خاموش رہتے تھے، آج پہلے کو کہا 10، دوسرے کو کہا 20، تیسرے کو کہا 30، یہ کیا چکر ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آیا تم نے صرف السلام علیکم، صرف ایک چیز کے دعا کی، ہمارے مسلمان بھائیوں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی کا دروازہ، ایک دعا دی، اللہ نے اس کو 10 نیکیاں دی۔ اور دوسرا آیا تو اس نے ایک نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو 2 کی دعا دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائیو مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی سلامتی بھی نازل کرے اور اپنی رحمتیں بھی نازل کرے۔ اللہ اللہ نے اس کو 20 نیکی دی، کیوں؟ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اتنی پیاری دعا کی۔ اور تیسرا جب آیا تو اسے 3 چیزوں کی دعا دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر سلامتی نازل کرے، اپنی رحمت نازل کرے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ 3 چیزوں کی دعا دی تو اللہ نے اس کو 30 نیکیاں دے دی، بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ اب آپ نے ذرا سوچو، اس فریضے کو اگر ترک کر دیا تو آپ کتنی نعمتوں سے محروم رہ گئے۔ ایک مسلمان بھائی جس کے حق میں آپ دعا کرتے، اللہ سلامتی رحمتیں برکتوں سے تجھے مالا مال رکھے، اور وہ جواب دیتا تو اللہ فرماتے تو بھی اس کا مستحق ہے، آپ نے سلام نہیں کیا، اتنے نقصان اور خسارہ آپ نے اٹھایا۔ تو دوستو سلام حق المسلم علی مسلم اذا لقیت فسلم علیہ، تو کوشش یہ نہ کریں کہ یہ نہ کہیں کہ ہاں وہ سلام کرے گا، میں روزانہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں، وہ کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا، وہ بدبخت ہے، وہ آپ پہلے کیوں؟ اللہ سبحانہ خیرکم من بدأ بالسلام، 2 مسلمان جب ملتے ہیں تو دونوں میں اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، حدیث بڑی لمبی ہے، ہم سب بیان نہیں کر سکتے کیونکہ بات اور ہمیں کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا ابو بکر فلاں آدمی جو ہے میرا پیسہ لیا ہے لیکن واپس نہیں، بار بار جاتے ہیں، جوتیاں رگڑ رگڑ کے ٹوٹ گئی لیکن وہ اب آنا آئے پھر آنا، اب اس کا کبھی جیسے اپنے یہاں پرانے زمانے میں آج نقد کل، اب تو بدری ختم ہو گیا ایک عرصے تک، تو جب بھی جائے گے لینے کے لیے وہ نہیں ہوگا، سمجھئے نا؟ تو کہتے ہیں بالکل چلتے چلتے جوتیاں ٹوٹ گئی لیکن کم وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا ٹھیک، کل صبح آنا، ہم چل کے اس سے بات کریں۔ لوگوں نے کہا کہ صدیق اکبر کو لے جاؤ، اس کی بات مانی، خلیفہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کل صبح یہاں پہنچ جانا اور ہم دلوا دیں گے۔ گئے، کہا مسجد نبوی سے نکلے اور جہاں جانا تو وہاں تک گئے، کسی مسلمان کو صدیق اکبر نے سلام کرنے میں پہل کرنے کا چانس نہیں دیا، سب سے پہلے صدیق اکبر سلام کہہ دیتے۔ اچھا پھر واپس آنے لگے، پھر وہی مسجد نبوی تک آئے، انہوں نے کسی کو سلام میں پہل کرنے کا چانس نہیں دیا، صدیق اکبر ہی پہل کرتے، خلیفہ ہے۔ میں نے کہا ابو بکر سب کو تم ہی سلام کرتے گئے، کسی کو تم نے موقع نہیں دیا کہ وہ تم سے سلام کرے، اور بیچارہ سوچتا ہے اور آگے بڑھ جائے تو صدیق سے سلام کریں اور 2 قدم چلائیں، اور اس کے 2 قدم کرنے کے پہلے آپ سلام کر دیتے ہیں۔ کہا میرے بھائی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ سے فرمایا تم نے دونوں مسلمان اچھے ہیں، جو سلام کرتا ہے جو آ رہا ہے وہ بھی، لیکن دونوں میں اللہ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ جو سلام کرنے میں پہل کر جائے۔ اس لیے اس فضیلت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حق المسلم علی المسلم اذا لقیت فسلم علیہ واذا دعاک فاجب۔ نمبر 2، جب وہ دعوت دے، خاص طور سے دعوت ولیمہ۔ کون سی دعوت؟ ایک ہی مرتبہ نوجوان کو خوشی ہوئی، باقی
90% تو یہی یعنی 92% تو یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ چانس ملا. اگر وہ خوشی میں دعوت دے رہا ہے تو بہت تاکید واجبات میں سے اس کے خوشی میں شریک ہوں اور دعوت میں جائیں، ولیمے کی دعوت خاص طور سے، اور کھانا کھائیں. وبارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، اس قسم کی دعائیں دے کر کے آئیں تو ضروری ہے. آپ اللہ سے فرمائے اگر روزہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، نفلی روزہ، اگر نفلی روزہ تم رکھے ہو اور تمہیں دعوت دیا تو دعوت کا انکار نہیں کرنا، وہاں جاؤ. اگر چاہو تو اس بھائی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اپنا روزہ توڑ دو، اور اگر روزہ نہیں توڑتے تو کم سے کم جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے گھر میں دعا دے کر کے واپس آؤ، لیکن جاؤ واجب ہو. نمبر 3 وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. کیا خیال ہے آپ کا؟ انسان کبھی بیمار ہو جائے، یہ چلتا پھرتا کبھی اس گھر میں پہنچ رہا ہے، کبھی اس دکان میں بیٹھ رہا ہے، کبھی مسجد میں آ رہا ہے، اچانک بیمار ہو جائے، چلنا پھرنا بند ہو جائے تو اس کا دل چاہتا کوئی آئے ہمارے پاس بیٹھے ہم سے باتیں کریں. ایسے موقع پر مسلمان بھائی بیمار ہیں تو اس کی عیادت کے لیے جانا بہت ہی زیادہ یعنی واجبات میں سے. اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی بہن کی عیادت کے لیے گیا، بیمارداری کے لیے، بیمار کو دیکھنے کے لیے، اور جا کر کے کچھ دلجوئی کی، حوصلہ افزائی کی، بیماری میں اجر و ثواب کی امید دلا کر کے واپس آیا، تو جیسے آتا ہے نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز آتی ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت منزلا من الجنہ. کتنی بڑی چیز ہے دوستو. اللہ سے فرماتے ہیں جب آنے لگا تو آواز آتے لقد طبت وطاب ممشاک، لقد طبت، تو نے اس کو دعائیں دے کر کے تعزیت کر کے اپنے دل کو خوش کیا، رب کو راضی کیا. وطاب ممشاک، اور تیرا آنا جانا رب نے قبول کر لیا. ایک ایک قدم جو تو چل کر کے گیا زائدہ آئے گا نہیں گیا، اللہ نے سب کو نیکیوں میں شمار کر لیا. آگے سب سے بڑی چیز وَتَبَوَّأَتَ مَنزِلًا مِنَ الْجَنَّةِ او کما قال علیہ السلام. اور سب سے بڑا کمال یہ کہ اس مریض بھائی کی عیادت کر کے اس کا دل خوش کر کے دعا کر کے جنت میں تو نے اپنا ایک محل تیار کر لیا. میرے بھائیوں وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. نمبر 4 اللہ اکبر. نمبر 4 ہے نا. چوتھا نمبر وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب مرد انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں شریک ہو. اور ایک چیز جو بڑی اہم وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آ جائے الحمدللہ کہے تو کہو یرحمک اللہ. اگر چھینک آئی دستی نکالا منہ پوش کر کے بیٹھ گیا تو اس کم وقت کو کچھ نہیں بہنا، بدبخت ہے وہ. نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، عارف میں یرحمک اللہ. ایک ادھر بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، اس کو چھینک آئی، بس ناک صاف کیا، بس بیٹھ گیا. اللہ کے سنو یرحمک اللہ نہیں کیا. بڑا اللہ کے رسول 2 نگاہ سے دیکھتے، اس نے الحمدللہ چھینک آئی تو کہا یرحمک اللہ، دعا دی، اور ہم کو چھینک آئی تو کچھ نہیں بولے. اللہ کے رسول غصے میں بیٹھا ہوا ہے. گیا تو اپنی ماں سے بتایا امی جان اللہ کے رسول کی مجلس میں اللہ کے رسول سب کے ساتھ ایک رویہ نہیں رکھتے. کیا ہوا بیٹے؟
ہاں فلاں کا بیٹا تھا، اس کو جو ہے چھینک آئی تو اللہ رسول یرحمک اللہ کہا، اور ہم کو چھینک آئی تو کچھ نہیں کہا۔ ماں سمجھتی تھی کہ یرحمک اللہ کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو دروازہ، پیارے نبی کی دعا۔ ماں سوچتی میرا بیٹا دعا سے، نبی کی دعا سے محروم رہ گیا، بہت صدمہ پہنچا، میرا بیٹا اللہ کے رسول کی دعا سے محروم رہ گیا۔ آئی یا رسول اللہ، میرے بیٹے کی ایک شکایت ہے، فلاں کا بچہ چھینک آئی تو آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا، دعا کر دی، اور میرے بچے کو چھینک آئی تو آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ سے فرمایا بوڑھی ماں کیا کریں، فلاں کے بچے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، تب میں نے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو میرے اوپر ضروری تھا کہ میں اس کو جواب دیتا۔ اور آپ کا شہزادہ چھینک آئی تو ناک صاف کر کے خاموشی سے بیٹھ گیا، اس نے یہ الحمدللہ پڑھا ہی نہیں۔ اگر اسے اللہ سے فرمایا اذا آتا سا، جب انسان کو چھینک آئے اور چھینک آنے کو سوری نہ کہے، کیا سوری نہ نہیں بھائی، مجلس کے آداب کے خلاف افسوس ہے کہ آپ کی بے کم وقت کہیں کہ بد وقت اللہ کی رحمت کو مصیبت سمجھتا ہے، اللہ کی رحمت چھینک کو اللہ کی رحمت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کیڑے کتنے جراثیم چھینک سے نکل گئے، انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، اور بد وقت ہے سوری بھائی بڑی گستاخی کر ڈالا کم وقت، یہ سوری یہ ہے انسان کی تعلیم نہ ہونے کی بنا پر، جب سوچ کی بات ہے، خوشی کا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ اس نے اللہ کا شکر نہیں دیا کیا تو میں نے بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنا بڑا حق ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے کہ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 جو بتانا تھا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، جب نصیحت کا محتاج ہو، خیر خواہی کا، یہی موضوع ہے نا، سوچتے ہوں گے شیخ کہیں اور چلے گئے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، اور جب تمہاری خیر خواہی کا محتاج ہو تو اس کی تم خیر خواہی کرو۔ اس کی بہت ساری شکلیں۔ نمبر 1 خیر خواہی کا محتاج ایک انسان ہے، ایک انسان یہ واجبات میں سے خیر خواہی کرنا۔ ایک انسان جاہل ہے، کیا ہے بیٹا؟ ان پڑھ ہے، دین نہیں جانتا، تو سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کو دین سکھلایا جائے۔ آپ اٹھائیں سورۃ اعراف سے قرآن مجید کی آیت پڑھیں، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ تمام انبیاء نے یہی قوم کو کہا، ہاں تم کفر اور شرک ضلالت و گمراہی میں تھے، ہم نے خیر خواہی کی کیا مطلب؟ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، ہم نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی نصیحت کیا لیکن تم نے نصیحت کو قبول کیا۔ انبیاء کا مشن نوح علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام زمانے سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے مشن کیا تھا؟ نصیحت کرنا، نصیحت خیر خواہی کرنا۔ اور سب سے بڑی نصیحت کیا تھی؟ شرک سے بچانا، توحید کی دعوت دینا، باپ دادا کے رسم و رواج سے بچانا، اور لوگوں کو ہدایت و صراط مستقیم اور دین کی تعلیم دینا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، ہم نے تم کو تو بڑی نصیحت کیا، خیر خواہی کیا، لیکن تم ایسے بدبخت ہو کہ نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے آج سب کچھ قبول کرے گا، شرک کرنے والا شرک سے روکیں وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن انبیاء کا کام تھا مرتے وفات تک اپنی قوم کی نصیحت کرنا۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، ایک ہے انسان اگر جاہل ہے، لا علم ہے، تو بڑی خیر خواہی کیا اس کو؟ ہمارے پاس علم ہے، آپ کے پاس معلومات ہے، تو آپ اس کو نصیحت یعنی خیر خواہی ہے، یہ ہے کہ آپ اس کو دین
سکھائیں اور دین کی تعلیم دی۔ ایک عالم دین کا سب سے بڑا فریضہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ قوم کو اپنے منبر و محراب سے شرک سے روکنا اور ایمان کی دعوت دینا، تعلیم دینا اور اللہ کا پیغام پہنچا کر کے ان کو نصیحت کرنا، یہ ہے سب سے بڑی خیر خواہی۔ ایک شکل تو یہ ہے خیر خواہی۔ نمبر 2 اور بڑی خیر خواہی یہ ہے، ایک انسان کچھ بیچارہ پریشان ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں یہاں کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا، مشورہ لینے کے لیے آیا، تو ایک خیر خواہی ہے کہ جو مشورہ لے رہا ہے نا کو پھر میں بھائی جاؤ کسی اور سے لے، میرے پاس بیکار کا ٹائم نہیں ہے، نہیں، مشورہ کرنے کے لیے آیا تو آپ اس کو صحیح مشورہ دیں، یہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے، خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اور یہ بھی قسم کا کیا ہے؟ امانت ہے، یہ خیر خواہی۔ اسی طرح سے ایک بڑی خیر خواہی یہ ہے، آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو برائی سے روکیں، شرک سے، بدعات سے، باپ دادا کے رسم و رواج سے۔ اگر وہ انسان برائی کر رہا ہے، دین سے دور ہے، تو بڑی نصیحت اور خیر خواہی یہ کہ آپ اس کو دین، اس کو برائی سے روکیں اور نیک عمل پر لانے کی آپ کوشش کریں، اس طرح سے چلے جائیں۔ اور نصیحت سب سے پہلے دوستو، سب سے پہلے نصیحت جو کرنی ہے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو، خیر خواہی، بیوی کی خیر خواہی، بچوں کی خیر خواہی، اہل ویال کی خیر خواہی، یہ ہے سب سے بڑی نصیحت، یہ ہے کہ آپ ان کو جہنم سے روکیں۔ اللہ رب العالمین کا فریضہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہل ویال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں سلف کہ اپنے آپ کو کیسے جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو، دونوں کے دو طریقے ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں ایمان اور عمل صالح سے، اور اپنے اہل ویال بیوی بچوں کو بنائیں، جہنم سے بچائیں۔ علموہم الخیر وادبوہم، اچھی تعلیم و تربیت، اسلامی آداب سکھلا کر کے ان کو بھی جہنم سے بچائیں۔ یہ دو فریضہ ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی بیوی کی، سب سے بڑی خیر خواہی اولاد اور بچوں کی یہ ہے کہ آپ ان کو عذاب قبر، عذاب نار سے بچائیں۔ اور عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کے لیے دو ہی راستے ہیں دوستو، ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بہت کروڑوں آپ نے اس کی تعلیم پر خرچ کر ڈالا، بھیج دیا دنیا کے آخری کنارے تک تعلیم کے لیے، آپ نے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ کیا، لیکن ابھی اولاد کی خیر خواہی مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ انسان انفسکم اہلیکم نارا، اپنے کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہے میرے بھائی خیر خواہی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم سب کو خیر خواہی کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور بتائیں، اپنے اہل ویال کے بعد سب سے بڑا مستحق اپنا پڑوسی ہے، اپنا پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسی کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آج سارا جھگڑا پڑوسیوں ہی کا ہے عدالت میں۔ کیوں؟ اس نے ہمارے دروازے کو کا راستہ تنگ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا، اس نے کبھی گاڑی کھڑی کا، سارا جھگڑا پڑوسیوں کا، چاہے بازو میں کھیت ہو یا مکان ہو۔ پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی، یعنی کبھی پڑوسی کا برا نہ چاہے، ہمیشہ پڑوسی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے النصیحہ۔ اور اب آگے کیونکہ بات لمبی نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو، اگر ہم نے خیر خواہی میں کوتاہی کی، خیر خواہی میں کوتاہی کیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ صحیح مسلم کے میں نے حدیث پڑھی، حدیث کے راوی ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دن، یہ کہا جاتا ہے کہ
پورے 1,40,000 کہتے ہیں صحابہ رہے تقریباً کتنے؟ 1,40,000 1,40,000 صحابہ میں سب سے خوبصورت یہ تھی شکل اور صورت کی. کون؟ جریر بن عبداللہ. اسی لیے اللہ رسول فرماتے یہ اس امت کا یوسف ہے. حسن یوسف اللہ نے اس کو دیا ہے. کس کو؟ حضرت جریر بن عبداللہ. اور تھے بھی اچھے خاندان کے. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور دروازہ کھلا تھا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی سی جماعت ایسے کچھ چٹائی وغیرہ ڈال دی گئی تھی, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. کمرہ بھر چکا تھا, آگے یا پیچھے درمیان میں کوئی جگہ نہیں تھی. اسی اسنا حضرت جریر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ گئے. حضرت سلام تو کیا, اب دروازے پہ کھڑے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو کمرہ بالکل فل تھا اور کوئی فرش بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام دیکھتے ہو بیچارے کھڑے ہیں, جگہ تلاش رہے ہیں. آخر میں وہ دروازہ کھولنے کی جو کچی زمین ہوتی تھی نا, پرانی کچی زمین, دروازہ جہاں کھلتا تھا, ایک دروازہ ادھر کھلا سرکت, جگہ جو کچی مٹی کی تھی وہیں وہ بیچارے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی یہ شان, ان کا یہ مقام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر اٹھایا اور ایسے ان کو پکڑا دیا, کہا ان کو دے دو, اور کہا تم یہ میرا چادر بچھا کر کے بیٹھ جاؤ. پھر اس موقع پر سارے صحابہ کرام ہم لوگ چٹائی پر, یہ بعد میں آنے والا سب سے بڑا خوشی کیوں, اس کو چادر بھی ملی تو کس کی؟ حق رسول کی. اور سارے لوگ ہنس کر رہے ہیں, رشک کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو, اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ, جب بھی تمہارے پاس کوئی اچھے عزت والا بڑا آدمی آئے تو اس کی عزت بھی اس کے شایانے شان کرو. یہی جریر بن عبداللہ البجلی صحیح مسلم کی حدیث کہتے ہیں, ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام سے میں نے بیعت کیا. بیعت سمجھتے ہو نا, کون؟ مسافہ ملانا ہے. وہ جو ہرا جھنڈا لگا وہاں جو بیٹھتا ہے اس کو بیعت نہیں کہتے. ہاں بس آپ بیعت کرو, باقی بیڑا پار ہم لگائیں گے. یہ بیڑا پار لگانے والی کوئی بیعت نہیں ہے. بیعت کے معنی آتے آؤ ہاتھ ملاؤ. کیا ملاؤ؟ وعدہ کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کل کلکتہ چلنا ہے فلاں جگہ, پکا ہے کل چلیں گے؟ ہاں بالکل چلیں گے, بالکل پکا. ہاتھ ملاؤ. اس ہاتھ ملانے کا نام کیا ہے؟ بیعت ہے. اور شریعت میں بیعت کیا کہتے ہیں؟ ایمان پر, اسلام پر, اتباع سنت پر ڈٹے رہو گے, مرتد تو نہیں ہوگے, پابندی کرو گے, ہاں آؤ ہاتھ ملاؤ. اسی کا چیز کا نام کیا ہے؟ بیعت اسلام. بیعت اسلام. جنت میں لے جانے والی کوئی بیعت اسلام میں نہیں ہے. خود کی پتہ نہیں اور ہزاروں کو لے کر کے جنت میں ٹکٹ دے رہا ہے. اب تو باقاعدہ لیٹر تیار ہے, لیٹر تیار ہوتا ہے. ابھی یہی بنارس میں جگہ تو 7,000 دیں گے لیٹر تیار کر کے, لفافہ بند. کیا ہے اس میں؟ جنت کا روم نمبر لکھا ہوا ہے. سوچو کہاں تک امت جا رہی ہے. روم نمبر اور اتنے میں بس وہ دکھا دینا. اللہ سوچو, بیعت اس کو بنایا ہے, یہ بیعت النصیحہ. اللہ سے فرمایا ہاں لاؤ. کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا کہ توحید پر مرتے دم تک قائم رہوں گا, نماز کی پابندی کروں گا, زکوٰۃ دوں گا. اللہ سے بیعت کر لیا؟ ہاں بیعت کر لیے, کامیاب. ٹھیک ہے, چلے جا رہے تھے بہت خوش. 2 ہی چیز پر کام چل گیا. کس پر؟ 3 پر. ایمان, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. 3 پر کیے نا.
ایمان پر ڈٹا رہوں گا اور نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا. مصعب بیعت کر لیا, اللہ سے چلے جا رہے, بہت کچھ, چلو پیری پر چھوٹ گئے. ایمان, اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ, کچھ ہی دور ابھی گئے تھے. اللہ سبحانہ بلا ان کو, جریر کو پھر دوبارہ بولا اللہ اکبر. اب دوبارہ جریر بن عبداللہ آئے تو اللہ سبحانہ ہاں کیا بیعت کیا؟ اللہ بس جنت میں جانے کی بیعت تو ہو گئی کہ اگر توحید پر ہے, مرتے دم تک ایمان پر اسلام پر قائم رہے اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دیتے رہے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. وہ نہیں, ایک شرط ہے, اگر وہ پوری کرو تب بیعت میں قبول کروں گا. ہم کہاں دنیا میں بھٹک رہے ہیں, آگے نماز کے لیے, بیوی سوئی رہ گئی, بچے نماز ترک کر رہے ہیں, پڑوسی جو ہے شراب میں بستا ہے, ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا آؤ, ایک شرط ہے, اگر وہ شرط پوری کرو گے تب جنت میں جاؤ گے. یہ ایمان, تمہاری 5 وقتہ نماز اور یہ زکوٰۃ ابھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ صلی اللہ وہ کون سی چیز باقی رہ گئی, اس پر بھی ہم بیعت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, کیا مطلب ہے؟ میں توحید پر رہوں گا, نماز کی پابندی کروں گا, زکوٰۃ دوں گا, وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, اور ہمیشہ مرتے دم تک اپنے ہر مسلمان بھائی کے خیر خواہی کریں گے. اور ہاں اب جاؤ, اگر یہ 4تھی چیز پوری کرو گے تب کہیں جنت. اللہ اکبر. یہ اسلام میں نصیحت کا موقع, الدین والنصیحہ, الدین والنصیحہ, الدین والنصیحہ. اور پھر عمل کیسے کیا؟ تعجب کریں گے. اللہ اکبر, کیسے پورا کیا؟ بیعت کر لیا تھا نا, کیا بیعت کیا؟ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے ہم کیا کریں گے؟ خیر خواہ رہیں گے, کبھی اس کو برا نہیں چاہیں گے, اپنی ذات میں کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہمیشہ اس کے ہمدرد رہیں گے اور اپنی ذات سے اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور ایک بات اور بتائیں, چلو بعد میں آئے گی بات, یہ جریر بن عبداللہ قصہ یاد ہے نا بیعت کا؟ اللہ کے رسول کا زمانہ گیا, ابو بکر کا زمانہ گیا, عمر کا زمانہ گیا, ایک عرصہ گزر گیا. دیکھو دوستو, جو اس کو کہتے ہیں بیعت. کا بیعت کس پر کیا؟ ایمان پر, اقامت صلاح پر اور ایتاء زکوٰۃ پر, اور نمبر 4 وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, خیر خواہی پر. ایک مرتبہ ان کو گھوڑے کی ضرورت پڑی, گھوڑے کی ضرورت پڑی تو خود تو نہ گئے, اپنے غلام کو کہا, وفادار غلام تھا, بڑا ہوشیار تیز ترار غلام تھا, لے کے جاؤ گھوڑا خرید لو. تو ماشاءاللہ سب دیہاتی والے ہوں گے, کیا خیال ہے, کوئی کلکتہ سٹی تو کم ہو گئے, مضافاتی علاقے کے زیادہ ہوں گے, شکل صورت بتا رہی سب اسی پورا بھی والے ہوں گے, پچھم والے تو جانتے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں بھی دستور تھا کہ جانور خریدا جائے تو جانور کے مالک کو کہا جاتا تھا بھائی جانور ہمارے دروازے تک پہنچا دو, وہاں قیمت, یہاں دستور تھا کہ نہیں تھا, دیہات وغیرہ میں جانور ایسے لائے جاتے تھے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, کتنے کو بیچو گے؟ اس نے کہا اتنے. ارے اتنا گھوڑا, تمہارا گھوڑا اتنے لائق ہے؟ اچھا بھائی کتنا دو گے؟ میں اتنا دوں گا. نہیں تھوڑا سا اور دے دو. بات چیت کرتے کرتے 300 پر گھوڑا طے ہوگا. کتنے میں بیٹے؟ 300 پر گھوڑا دے دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, ایسا کرو گھوڑا لے چلو ہمارے آقا کے دروازے پر باندھو. بات مارکیٹ کے ہو رہی تھی, دروازے پر باندھو اور ہم تمہیں وہاں قیمت ادا کر دیں گے. خود بھی آ رہے ہیں اور ساتھ میں گھوڑے والا بھی آ رہا ہے. سوچ رہا ہے چلو بڑے جلدی سودا طے ہو گیا, اور گھوڑا بھی گیا. گھوڑا لے کر کے آیا, سامنے کھڑا کیا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا آقا یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے,
آپ کو پسند ہے؟ کہا بڑا عالیشان گھوڑا ہے، کتنے خریدے؟ 300 میں میں نے پٹا لیا، بہت سستے میں پٹا لیا۔ ہم تو ہوتے کہتے واہ یار ایسے ہی ہوشیار اور شاطر غلام چاہیے، پٹا لیا میں نے 300 میں، قیمت بہت مانگ رہا تھا لیکن میں نے ایسے کچھ چکر چلایا کہ 300 پر عادی ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ گھوڑے کا مالک غلام ادھر بیٹھے تھے، کیوں؟ بیعت کیا ہے۔ بیعت کس پر کیا ہے؟ ہمیشہ ہر مسلمان کا ہم خیر خواہ رہیں گے، کبھی اس کو نقصان نہیں، اس کو کبھی برا نہیں چاہیں گے۔ بیٹھایا غلام تو بیچارہ ادھر جاؤ، اتبیہ ب400 درہم، اپنا گھوڑا 400 میں بیچے گا؟ اللہ اکبر، دعا کرو اس کا 100واں حصہ بھی ہمیں اور آپ کو مل جائے جب بھی نجات پا جائے۔ اتبیہ ب400 درہم، امام طبرانی نے اپنے موجب میں بسند صحیح واقعہ نقل کیا۔ مسلم کی روایت میں نے، مسلم کی روایت میں صرف بیعت کا ہے، پھر عمل جو کیا کیا بیعت کرنے والے نے معاملات میں، اس کا تذکرہ طبرانی کی روایت میں کہا کہ اب اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے، ایک ایسا سیٹ ہے ساری دنیا جانورتیں کرتی ہے اور لا کے بیٹھاؤ تو جیب سے پیسہ دے تو سودا کر رہا ہے۔ تبھی یہ بیر درہم، بڑا سوچتا رہا، یعنی بول 400 میں دے گا؟ کہا کہ دے دوں گا، ملتا ہوا کیوں چھوڑے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے تبھی یہ ب500 درہم، 500 میں بیچے گا تو سوچتا ہے شاید میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، 500 اور غلام ایسے کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، نہیں بولو 500 بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ سٹھیایا ہوا کوئی پاگل آدمی ہے، اس لیے شیخ غلام تو کچھ کہہ نہیں سکے گا، جتنا دے رہا ہے لے لو۔ پھر اچھا گھوڑا آگے پیچھے دیکھا، اتبیہ ب600، 600 کو بیچے گا؟ ہاں بیچ دوں گا۔ بڑھاتے بڑھاتے 700 میں بیچوں گا، 800 گیا، کہاں 800 کو گھوڑا بیچے گا؟ بیچ دوں گا۔ سوچا کہ پاگل جتنا دے رہا لیتے رہو۔ اب وہ غلام جو ہے پریشان، یہ کیا تماشا، 800 کی بات کا ہو۔ اب وہ گھوڑے کا مالک جب 800 پایا تو 1-2-3 کہیں ایسا نہ ہو اس پاگل کو سمجھ میں آئے تو پھر چھین لے گا، نکل گیا فوری طور پر۔ غلام نے کہا آقا یہ آپ نے کیا تماشا کیا؟ اگر آپ کو خریدنا تو ہم سے کہتے جائے، 2-4 گھوڑے والے کو اپنا گھوڑا لے کر کے آئے، آ کے سامنے کھڑے کر دیتے، آپ خود سودا طے کر لیتے۔ میں تو جتنے اس سے پٹایا وہ 300 میں اتنا سستا، اور آپ اس کو 500 بڑھا کر کے 800 دے رہے ہیں، یہ کوئی تک ہے؟ اللہ اکبر، اہل حدیث ہو تو ایسے اہل حدیث ہو کہ جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے، اس کو کہہ رہے ہیں سچا اہل حدیث۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بیٹے تمہارا کوئی قصور نہیں، ہم نے 800 اس لیے دے دیا کہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے پیارے نبی سے بیعت کیا ہے، یہ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا وہ ہاتھ ہے جسے نبی علیہ السلام نے بیعت کیا تھا۔ غلام کہتا ساری دنیا نے بیعت کی، ابھی تھوڑی نے بیعت کیے ہیں، اور بہت سارے صحابہ بیعت کیے تھے۔ کہا بیٹے کیے ہوں گے لیکن بیعت کیا تھا کہ ہر مسلمان بھائی کے ساتھ نصیحت خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ کی قسم اگر یہ میرا گھوڑا ہوتا تو میں 800 سے کم میں نہیں بیچتا۔ مسلمانوں ہے جو اپنے لیے پسند کرو اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ دعا کرو اللہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرے۔ یہ ہے میرے بھائی خیر خواہی، کیا ہے یہ خیر خواہی؟ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنی ہوگی، بڑی طویل حدیث ہے
کہ نبی علیہ السلام نے بایعت النبی اب نے ساتھ مانا الدین والنصیحہ. امام بخاری ایک چیز اور یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الدین والنصیحہ حدیث کو کتاب الایمان میں نقل کیا. کہاں؟ اپنے صحیح کی کتاب کیا مطلب ہے؟ نصیحت کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے ایمان کی 70 شاخوں میں سے 70 سے زیادہ شاخیں، ایک بڑی اہم شاخ کیا ہے؟ الدین والنصیحہ، نصیحہ خیر خواہی کرنا. اس کا مطلب ہے دوستو، جیسے آپ کے دروازے پر ایک جھاڑ ہے یا آپ اپنے گھر کے اندر ایک آم کا درخت بنا رکھا ہے، ایک ایک ڈالیاں بکرا پال لیں اور روزانہ اس کے ایک شاخ توڑ کر کے بکرے کو چارہ کھلائیں تو سال پتہ کھلائیں تو شاید سال ہوتے ہوتے تنا رہ جائے گا. اب پھل لانے کے لائق آپ کا کیا خیال ہے؟ آم رہے گا باقی؟ اللہ نے قرآن فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اے لوگوں، جیسے تمہارے گھر کا درخت تنا ہے، جڑیں ہیں، شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھول ہے، پھول کے بعد پھل ہے، پھر کہیں آم کھانے کو ملتا ہے. اگر ایک ایک پتے توڑتے جاؤ، ایک ایک شاخیں توڑتے جاؤ تو سال سے مہینے میں نہ پھل کے لائق رہ جائے گا نہ پھول کے لائق رہ جائے گا، سائے کے لائق بھی نہیں رہ جائے گا. آج بھائی یہی ایمان کی مثال ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تمہارے کلمہ طیبہ جو اس کی مثال ایک درخت سے ہے، جڑ ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں اور اس کے کیا ہیں؟ پھول ہیں. اور پھر تؤتی اکلھا، جب کلمہ مکمل رہے گا تبھی وہی پھل دلائے گا. کیا مطلب؟ ایمان درست رہے گا اور اسلام مکمل رہے گا تبھی آپ کا ایمان آپ سے نماز پڑھوائے گا، روزہ رکھوائے گا، حج کروائے گا، زکوٰۃ دلوائے گا. یہ سارا کمال کس کا ہے؟ درخت جتنا اچھا ہوتا ہے پھل اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. ایمان کلمہ جتنا آپ کا عقیدہ اسلام جتنا درست ہوگا اتنا ہی نیک اعمال بھی آپ سے سرزد ہوتے رہیں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو خیر خواہ بنائے. تو بات حضرت ابو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ سے بیعت کیا اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ فنا فنا. پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ سے الدین والنصیحہ. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے الدین والنصیحہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اے لوگوں، پورے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ النصیحہ. کیا ماشاء اللہ 3-4 بھائی ہوں اور یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جو ماشاء اللہ نوکری اچھی ملے، کاروبار اچھا کرے، ماں کا بھی خیال رکھیں، بیوی بچوں کے بعد ساتھ ماں کا خیال رکھیں، بہنوں کو بھی خیال رکھیں، خالاؤں کو بھی، یا خاندان کے پاس پڑوس کے یا خاندان کے سارے لوگوں کو خیال رکھیں. تو کیا کہیں گے؟ ارے بس ایک ہی تو ہے جو پورے گھر کو چل رہا ہے. ہوں گے 5 بھائی لیکن بس ایک ہی تو ہے جو پورا گھر گھر اجاڑ رہے ہیں. وہ 4 بھائی اور گھر اجاڑ نہیں رہے. مقصد ہے کہ ہاں ایک ہی کام کے لائق ہے جو پورے خاندان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ مسئلہ مقصد ہے. اگر آپ کا ایمان درست ہے، کلمہ درست ہے، خیر خواہی آپ کریں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہوتا ہے. تو اللہ رسول فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کہتے النصیحہ النصیحہ الدین والنصیحہ. اے لوگوں، پورے دین اسلام کا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ نصیحہ پر. اگر نصیحہ نہ ہو تو ایمان اور اسلام بھی باقی نہیں رہ جاتا. 3 مرتبہ فرمایا الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ. اے لوگوں، ذرا خیر خواہی اور نصیحہ کا اہتمام کرنا. کیوں؟ جو 23 سالہ زندگی میں
میں نے جو دین اسلام امت کو پھیلایا ہے، قربانیاں دی ہیں، اس کے بچنے کا، اس کے حفاظت کا سارا معاملہ کس پر ہے؟ نصیحت پر ہے۔ اگر نصیحت چھوڑ دیے تو اسلام بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یا اللہ رسول کس کے لیے نصیحت؟ للہ، اب ذرا غور سے سمجھ، کس کے لیے نصیحت؟ للہ، اللہ کے لیے نصیحت، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کی نصیحت، ٹھیک ہے نا، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کی نصیحت، ولی عامت المسلم، ولی عامت اور تمام مسلمانوں کی نصیحت۔ ابھی کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے کس کی خیر خواہی؟ نصیحت اللہ کی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کو شرک سے پاک رکھا جائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کر رہے ہیں، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے ذات و صفات کو بتانے کے لیے ان تمام لوگوں کا مقابلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، 30 پارے کا قرآن صرف مردوں کو پڑھ کر کے بخشتے نہ رہے، تعویذیں لکھ لکھ کر کے، اب تو لکھتا بھی نہیں، کالے ویسے دھاگا پڑ گیا، ہاں سمجھ گئے نا؟ اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، سکھانا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔ اور اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے یا قرآنی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا اپنے علم، اپنے عمل، اپنے قلم، اپنی زبان کے ذریعے اس کی حمایت کرنا اور اس کا جواب دینا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی۔ ایک انسان، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو، آج ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے کہ اس کے بچے عربی قرآن کھول کے پڑھ نہیں پاتے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ بنگالی میں لکھے، اب الحمدللہ بنگالی میں لکھا جائے، نہیں ذرا ہندی میں لکھیں، ہاں انگلش میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنے کون سی خیر خواہی کیا قرآن کی؟ 7 سمندر پار انگریزی میں بچہ بڑا ماہر ہے کہ اسے روٹی ملتی ہے، اسے نوکری ملتی ہے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی نہ ماں نے کیا، نہ باپ نے کیا، نہ بیٹے نے کیا۔ اللہ کی کتاب نہیں پڑھا سکا، قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھا سکتا، عربی زبان میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کتنی بڑی بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ آج شاید تجربہ نہ ہو، کتنی مرتبہ اللہ خطبہ دیتا ہوں، خطبے میں کوئی دعا بیان کر دی تو نماز کے بعد 50 لوگ کھڑے رہتے، شیخ صاحب کون سی دعا پڑھے تھے ذرا لکھ کر کے دے دیں۔ عربی میں لکھ، نہیں عربی میں کیا کریں، نہیں گجراتی میں لکھ، نہیں مراٹھی میں لکھ کے دے دیں، نہیں بنگالی میں۔ کیوں؟ عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھو قرآن کا صحیح تلفظ عربی ہی زبان میں ہو سکتا ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، قرآن کھول کر کے دیکھنا، ایک جگہ علیم ہے عین سے، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ علیم۔ علیم حکیم، اللہ بہت علم والا ہے۔ عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب۔ اب آپ ذرا بتائیں، علیم عین سے جو ہے جاننے والا، اور علیم الف سے، انگلش میں کیا لکھیں گے دونوں کو؟ اس سے لکھو گے نا، ہاں ایسے لکھیں گے نا۔ اب ذرا بتاؤ، عین کی ادا ہوا، تم نے کہا عذاب علیم، علیم خبیر، اللہ بڑا ظالم، بہت تکلیف پہنچانے والا۔ کیا لہر جلی ہے کہ نہیں لہر جلی؟ کفر کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ نماز باطل، کیوں؟ رحمت کو تم نے عذاب سے بدل دیا۔ کتنا بڑا مجرم ہے وہ باپ، کتنی بڑی مجرمہ ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو عربی میں قرآن نہیں سکھا پاتی۔ وہی کتاب، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، آپ نے بدخواہی کیا، قرآن کا معنی بدل دیا۔ آپ نہیں نیت تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے نا۔
کیا نیت کے صحیح ہونے سے اتنا بڑا جرم معاف ہو جائے گا؟ یہاں کوئی عذر نہیں، مسجد ہے، قرآن پڑھانے کا انتظام ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے نہیں بھیجتے ہو؟ کیا بتائے، بچہ جاتا ہے اتنا ہوم ورک لے کے آتا ہے، تھکا مادہ آتا ہے، اب 1 گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں تو بچے کا اتنا نقصان، اللہ خسر الدنیا والآخرہ۔ پھر یاد رکھنا، اگر تم نے یہ بدخواہی کی اللہ کے کتاب کی اولاد کے ساتھ تو سورہ زمر کی آیت یاد رکھنا، خیر خواہ بنو، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ۔ اے نبی کہیں سب سے بڑا نقصان و خسارہ اٹھانے والا وہ انسان ہے جو خود بھی خسارہ اٹھائے قیامت کے دن اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کم وقت خسارے میں ڈال دے۔ کیا خسارہ ہے، کیا خسارہ ہے بیٹے، کون سا خسارہ ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمُ الظُّلَلُ۔ ایسے ماں باپ کو ان کے بچوں کے ساتھ، سورہ زمر کی آیت ہے، شیخ نکلوا کے پڑھنا بار بار، سمجھ گئے نا؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، جنہوں نے نہ خود سیکھا نہ اپنی اولاد کی خیر خواہی کی، خود بھی بے ایمان رہا اور اولاد بھی بے ایمان۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن جہنم میں اللہ ڈالے گا تو جس جگہ کھڑا کرے گا اس کی چھت جہنم کے آگ کی ہوگی۔ وَمِن تَحْتِهِمُ الظُّلَلُ، اور جہاں کم وقت کھڑا ہوگا اپنے اہل ویال کو لے کر کے وہ بھی جہنم کے آگ کی ہوگی، ٹائلیں نہیں ہوگی اور یہ سنگ و چھت نہیں ہوگی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمُ الظُّلَلُ، جہاں کھڑا ہوگا اپنے بچوں کو لے کر کے، کیوں سب کچھ کیا لیکن قرآن کی خیر خواہی، بچے کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، عمل تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا نہیں سکھلایا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سواد ہے نا کہ سواد تا ہے نا بیٹے، ہر ایک کا معنی الگ، سواد سین اور کیا ہے سا۔ اب آپ ایک ہی پورے انگلش میں یا ہندی میں کیا لکھیں گے؟ ایس ایس۔ کیا خیال ہے؟ قرآن میں تینوں کا 3 معنی ہے اور ہم نے ایک ہی لفظ پڑھا۔ کچھ برا تو لگ رہا ہے لوگوں کو، چہرے بتا رہے ہیں ہاں قرآن کو ہمیں روزی دلائے گا، روزی نہیں دلائے گا، ایمان دلائے گا، رب کی رضا دلوائے گا، رب کی ناراضگی غضب سے بچ جاؤ گے۔ ولی کتاب ہی اللہ کے بعد سب سے بڑی نصیحت اللہ کے رسول نے فرمایا، ولی کتاب، اللہ کی کتاب کے خیر خواہ بنو، اللہ کے رسول کے خیر خواہ بنو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بنو۔ تو دوستو یہ سورہ زمر کی آیت، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ سب سے بڑا خسارہ انسان کا ہی ہے کہ نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکا، کیوں نہ اللہ کی خیر خواہی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں علیم، اور یہ پڑھتا تھا کیا؟ علیم۔ نہ اللہ کی خیر خواہی کیا، نہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا، اور نہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا، نہ اپنے بچوں کی خیر خواہی کی۔ اتنا بڑا بدبخت نکلا۔ لوگ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کے لیے اللہ کے خیر خواہ، فرشتوں کے خیر خواہ، اللہ کی کتاب کے خیر خواہ، اللہ کے رسول کے خیر خواہ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو خیر خواہ بنائے۔ نصیحت کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھیں؟ نصیحت کا الدین یہ معنی بتا کے ختم کرتے ہیں۔ الدین والنصیحہ، نصیحت نصیحہ ہے نصح، اس سے نون صاد اور ہا، نصح۔ نصح کے معنی عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے، کہا جاتا ہے 2 لفظ کہے جاتے ہیں عربی زبان میں، ایک نصح نصیحہ
اور ایک فلاح. کیا فلاح؟ دنیا کی کسی زبان میں مکمل ترجمہ ان کا نہیں ہو سکتا. جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، نہیں مکمل. یہ دو لفظ ایسے ہیں، اہل علم کہتے ہیں یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کا کوئی ترجمہ پورا 100% مفہوم دنیا کی کوئی زبان ادا ہی نہیں کر سکتی. بس زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں سب سے جو قریب ہے اس کا ترجمہ خیر خواہی. کیا؟ خیر خواہی. اگر سب سے بہتر مفہوم 100% تو کوئی نہیں ادا کر سکتا. اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے سب سے بہتر تو کیا ہے؟ خیر خواہی. خواہی خواہشتن سے چاہنے. ہمیشہ سامنے والے کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی فکر کریں، کبھی نقصان پہنچانے کی فکر نہ کریں. عربی زبان میں نصح کہتے ہیں کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا. سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی شرٹ سے ماشاءاللہ پینٹ بھی اچھی ہے اور شرٹ بھی اچھا ہے ان کا، دیکھے اور رنگ برنگ ہے. ہمارے شیخ کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کا بھی رنگ برنگ ہے. وہ ایک صاحب بیٹھے پرانے سارے، دیکھے کتنے رنگ برنگ. کیا خیال ہے بیٹے؟ کیا خیال ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے نصحت الثوبہ. چلا گئے کپڑا پسند کے، بھائی 5 میٹر چاہیے ہمیں شلوار قمیص کرتا پاجامے کے لیے 5 ہے. تو خریدے کتنا بھائی؟ 200 فی میٹر تو ملے گا، اس سے کم نہیں. خرید لیا آپ نے. ٹیلر 5 میٹر کہے 5 میٹر کاٹ کر کے دکان والے دے دیا. کیا خیال ہے؟ ابھی کسی کام کا کپڑا ہے پہن سکتے ہیں آپ؟ نہیں. جاتے ہیں ٹیلر کے پاس، پیسہ دے کر کے اس کے ٹکڑے کرواتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جاکٹ پہن رکھی ربوڑا نے. کیا کرتے ہیں؟ اتنا قیمت دے کر کے درزی سے پیسہ دے کر کے اس ٹکڑے کرواتے ہیں. ٹکڑے کرنے کے بعد پھر وہ سلتا ہے، سل کے تیار کرتا ہے، تب یہ پہننے کے لائق بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں؟ ارے ریڈی میڈ کا زمانہ ہے، آپ نے کمپنی والے تو کر کے دے رہے ہیں، ٹیلر کی ضرورت نہیں. لیکن جائیں گارمنٹس فیکٹری میں تو بتاتا ہے کیا کیا ٹکڑے ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے نصحت الثوب. کیا؟ ٹیلر نے پیسہ لیا، کاٹ چھانٹ کر کے میرے کپڑے کو پہننے کے لائق بنا دیا. اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے؟ نصیحہ. اس کو کیا وہ کہتے ہیں؟ نصیحہ. عرب لوگ کہتے ہیں نصحت العسلہ. کپڑے والی مثال سمجھ گئے نا؟ شہد بڑی عالی شان، کہتے ہیں فائدہ ہی فائدہ. قرآن کہتے ہیں ہاں شفاء للناس. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. شہد جو ہے وہ درخت کے اوپر چھتا لگے گا. کیا خیال ہے؟ کسی کام کا ہے؟ ایک بیچارہ دھندا کرنے والا شہد نکالتا ہے، پہلے مکھیوں کو بھگاتا ہے، پھر چھتا نکالتا ہے، پھر لا کر کے دباتا ہے، کچڑے صاف کرتا ہے، اس کے بعد پھر پیک کرتا ہے. کہتے ہیں نصحت الاصلہ. شہد کی کھیتی کرنے والے نے اب اتنی محنت کے بعد شہد کو کام کے لائق بنایا. یہ دو مثال دی جاتی ہے، یعنی کسی کو فائدہ کام، کسی کو کسی لائق بنا دینا. شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں آپ کسی انسان کے، بگڑے ہوئے انسان کو، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، برائی کرنے والے، قرآن سے دور رہنے والے کسی انسان کو نصیحت کر کے، پڑھا کر کے، لکھا کر کے جنت کے لائق بنا دے، اس کو کہا جاتا ہے نصیحہ. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. تھپڑ مار دینے کا نام نہیں ہے. کسی کے پیچھے پڑھ کر کے، کفر سے، شرک سے بچا کر کے
جنت کا مستحق، اللہ کا محبوب بندہ بنا دے، عذاب قبر سے بچنے کے لائق بنا دے، اس کا نام کیا ہے بیٹے؟ آپ ذرا بتائیں، بل انسان والا نفسہ بصیرہ، گردن جھکا کے دیکھیں آپ نے بیوی کو کس لائق بنایا، بچے کو کس لائق بنایا، اپنی ذات کو کس لائق بنایا، اپنے پڑوسی کو کس لائق بنایا۔ ہر انسان ذرا غور کرے کہ نصیحت میں کمزوری ہے ہماری یا کہ نہیں ہے۔ الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو خیر خواہ بنائے۔ غالباً یہی موضوع تو ہے، یہی تھا، النصح، الدین والنصیحہ۔ سب کا خلاصہ کیا ہے بیٹے؟ یعنی اپنے آپ کو اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی کتاب کو سیکھ کر کے، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے، حقوق اللہ حقوق عباد بنا کر کے اپنے آپ کو اللہ جنت کے مستحق بنا لیں۔ اسی کوشش کا نام کیا ہے؟ النصیحہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اور ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جی صدر محترم، چلو بارک اللہ۔ شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمل میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس طرح آگے بھی ہم لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔